بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ہمارا سیشن ہے مڈ ریویژن کا. مڈ کو اس سے پہلے جو ریویژن ہم نے کرنی ہے تو اس میں بیسیکلی ہمارا جو سٹائل ہوتا ہے ریویژن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن والے پورشن کو آپ لوگوں پر چھوڑیں گے. آپ لوگ خود سے اسٹڈی کر لیں بک کو اور اس میں چیزیں دیکھ لیں, اور گرامر والا پورشن ہے اس کو ہم ریوائز کر لیں گے. تو گرامر میں جو اب تک ہم نے پڑھ چکے ہیں جو ٹاپکس, ان ٹاپکس کو میں یہاں لکھتا ہوں, اور اگر میں کچھ چھوڑوں تو آپ لوگ مجھے بتا دیجیے. اس کو کیا جی, ہم نے کسی فور میں جو گرامر شروع کی تھی, کہاں سے ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ دو پڑھا ہے. مؤنث کسی کے, مؤنث کا سیکھے پڑے سب, ضمائر وغیرہ کے, اور تثنیہ, اور اس کے بعد کرومہ, فعل مجہول بھی پڑھا ہم نے, فعل مجہول, اور اس کے بعد ہم نے پڑھا اسم مکان. اسم مکان. اسم مکان. اچھا چلیں ترتیب آگے پیچھے ہو رہی ہے. اسم مکان, صفت, تفضیل, مبالغہ, جمع, صرف. یہ سارا جو پورشن تھا یہ تھا صرف. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی صرف کس کو کہتے ہیں؟ حروف وہ جوڑ کر الفاظ بنانا, یہ کہلاتا ہے صرف. اور پھر ہم نے شروع کیا ہے اب اس کے بعد اگلا ایک ٹاپک تھا کہ جمع مکسر کی لام پلس مضارع, ضمیر, صفت, فعل, اشارہ, یہ چیز ہم نے پڑھی ہے ایک. اور پھر ہم نے پڑھا فعل مضارع سے پہلے لم کا اضافہ. ان دونوں جو ٹاپکس ہیں ان کا مین ٹاپک ہے نحو. نحو کہتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر, ملا کر, اکٹھا کر کے جملے یا جوڑیاں ہم سیکھیں گے کسی فائل میں. یہ ہمارے مین ٹاپکس ہیں جو ہم نے ابھی تک کور کیے ہیں. تو مؤنث سمجھ میں آیا ہوا ہے سب کو. مؤنث کے الفاظ ہم نے جو پڑھے تھے, ہوا, ہما, ہم, ہوا تھا, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحن. تو مؤنث ہینڈ ریز کر کے, یہاں پر بھی زیادہ یہی ہوگا کہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا, اور جہاں کہیں ضرورت ہوگی تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ بولوں گا. تو ہینڈ ریز کر کے ضمیر کا, مؤنث کا جو ہے وہ سنا دیں اگر. جی سسٹر میمونہ, کیا آئے گا؟ ہیا, ہننا, یا, ہننا, انتی,
انتی انتو انتی کے بعد انتو ہوگا. انتو انتی مذکر انا. کریں, پہلے مذکر کریں. انا sorry جی. sir. Yes. And انا and انا, انتن انتنا, نحنو. نحن. ایک بار پھر کر لیں تاکہ انتو ٹھیک ہو جائے. جی. ہیا ہن یا ہننا, انتی انا انتی انتو انا, انتن نحنو. انتنا اور نحن. اور اس کے بعد ہم نے اس میں کسی کو کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ اگر نو کوئی سر. پریشانی ہو کسی کو تو ساتھ ساتھ جو چیز ہم یہاں پریکٹس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کوشچن ہو تو بتا سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہیا ہننا, ہیا اور ہننا یہ ہم نے کر لیا. اب آ جائے گا مذکر میں تھا ہو اور ہم, اس کی جو مؤنث ہے وہ کیا بنے گا؟ جی سسٹر کون ہے؟ نورین اکرم جی. ہو کا بن جائے گا ہا اور ہم کا بن جائے گا ہننا. رب کے ساتھ ملا کر کریے. ربوہا ربوہا ربوہنہ ربکی ربی ربکنہ اور ربنا. پھر کریں. ربوہا ربہنہ ربکی ربی ربکنہ ربنا. ایک بار اور. ربوہا ربہنہ ربکی ربی ربکنہ ربنا. الحمدللہ. جزاک اچھا جی, اس کے بعد ہم نے افعال میں پڑھے تھے مؤنث, اس پہ آ جائیں ذرا مؤنث کے ٹیبل بنانے. تو نصارہ یہ تھا مذکر اور مؤنث تھا نصارت. جی, یہ پورا ٹیبل کون کرے گا مؤنث کا نصارت؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی سسٹر فردوس قمر, نصارت ٹیبل مکمل کریں. جی نصرت نصرنا نصرت, نصرنا, نصرتی نصرتی, نصرتو نصرتو, نصرتنا. نصرتنا, جی نصرتنا اور نصرنا. نصرنا. مضارع تنصرو, تنصرو جی, ینصرنا ینصرنا, تنصرینا تنصرون, انصرو تنصر, تنصرنا تنصرنا, ننصر. تنصر. امر انصری انصری, انصرنا انصرنا, لا تنصرو لا لا تنصر. تنصر. اسم فاعل ناصرانی ناصرتن, سوری ناصرتن اور منصوراتن منصورتن, اور اور نصر. مطلب دونوں میں سیم ہی ہوگا نصر. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. سسٹر حمیرہ, آپ فتح پھر فتحت بنا تھا تو فتحت کا ٹیبل کر لیں مؤنث والا. فتحت فتحت, فتحنا فتحنا, فتحتی فتحتی, فتحتو فتحتنا فتحنا. اور مضارع میں ہے تفتحو یفتلنا ہوگا, یفعلنا, یفتحنا, یفتحنا. تفعلینا تفعلینا کے وزن پر تفتحینا, تفتحینا, افتح افتحو, افتحو, تفتحنا تفتحنا, نفتحو. نفتح, نفتحو. اور امر اور افتحلی افتحلی افتحی, افتحی, افتحی افعلنا
इफ्ताहना इफ्ताहना, ला तफ्तही, ला तफ्तलना, तहना ला तफ्ताहना तहना, ला जी। तफ्तहना। और इसम फाइल इसका क्या होगा? कुरान की पहली सूरत कौन सी है? सूरत फातिहा। फातिहा, फातिहा, फातिहातुन 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 मफ्तूहातुन। मफ्तूहतुन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी, उसके बाद हैं हमारे साथ शेख अर्जी मोहम्मद साहब। आपका माइक ऑन है, आप टेबल सुन लिए जाए इसी बहाने। सर दौराबा से मुन्नस का टेबल जरा बता देना। दौराबत शेख अर्जी मोहम्मद साहब। आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? आवाज क्लियर है सर। अच्छा, तो चलें, शेख साहब शायद नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे, तो और कौन वॉलंटियर तैयार है दौराबत से? जी सिस्टर आयजा दौराबत। आपकी आवाज बहुत कमजोर स्लो सी आ रही है। आवाज नहीं आ रही दरबत, जी। दरबतु, दरबत, दरबता, दरबती, दरबतु, दरबतुन्ना, दरबना। तदरबु, यदरिबना, पहला क्या है? पहला क्या है? तदरिबु, तदरी जी। तदरिबु, यदरिबना, तदरबीना, नहीं, रा पर अदरबु, जबर क्यों आ जाती है? अदरिबु, अदरिबु, तदरिबीना, नदरिबु। अमर इदरिबी, इदरबी, इदरिबी, इदरबना, ला तदरबी, रा पर ला जेर है। तदरिबना। रा पर जेर है, जबर नहीं आएगी कहीं पर भी। इदरिबी, इदरिबना, ला तदरिबी, ला तदरिबना। जी। इसम फाइल दारिबतुन, दारिबतुन, मदरूबतुन, दरबुन। मदरूबतुन, दरबुन। जज़ाकुमुल्लाह। और एक रह गया समिया से। सिस्टर हफ्सा का हैंड रेज हुआ था, नजर आया था मुझे। सिस्टर हफ्सा, आप समिया से। जी सर। जी। सामियत, सामियतुन नहीं, सामियत, सामी से लिखना नहीं आ रहा। समेअना, ठीक है। सामियत, समेअना, समेअती, समेअतु, समेअतुन्ना, समेअना। और मुजारिफ का होगा क्या कहते, तस्माउ, व यस्माउ, व यस्माउ हिया तस्माउ। या तस्माउ, तस्माउ, फिर तस्माउ, तस्माना, तस्माउ तस्माइना, के बाद होगा सॉरी, यस्माना, तस्माइना, अस्माउ, तस्माना और नस्माउ। और इसका अमर होगा इसमें इस्माई। इस्माई, ठीक है। इस्माई, इस्माना, ला तस्माई, ला तस्माना, सामिअतुन, मस्मुअतुन और समउन। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये 3 हरूफ वाले 4 पैटर्न थे, चारों का एक एक टेबल हमने कर लिया, तो ये हमारे प्रैक्टिस में आ गए हैं। अब उसके बाद हम आ जाएं जी मजीद के एक दो ले लेते हैं। तो एक हम लेंगे अल्लामा, इसका मुअन्नस बनाएंगे। एक हम बनाएंगे अस्लमा से, और एक और बना लेंगे इख्तलाफा से। जी,
तो अल्लामा से मुअन्नस कौन बनाएगा? टेबल पूरा करना है अल्लामा से। अल्लामा सर मैं बनाऊं? जी सिस्टर तस्नीम, अल्लामत हाँ जी। पूरा टेबल कीजिए। अल्लामत, अल्लमना, अल्लमतु, अल्लमती, अल्लमतु, अल्लमतुन्ना, अल्लमतु, अल्लमतुन्ना, अल्लमना। मुजारे तुअल्लिमु, युअल्लिमना, तुअल्लिमीना, उअल्लिमु, तुअल्लिमना, नुअल्लिम। अल्लिमु, अल्लिमी, अल्लिमना, ला तुअल्लिमी, ला तुअल्लिमना। इसम फाइल फाइल सब बता दें आप, इसम फाइल क्या होगा? बताएं आप। मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमा नहीं होती खवातीन, टीचर्स को क्या कहते हैं? मुअल्लिमा। मुअल्लिमतुन और मुअल्लमतुन, और मस्दर एक ही रहेगा, तालीम। ठीक हो गया। अस्लमा जी, अस्लमा मुअन्नस का टेबल करना है, कौन करेंगे? सर मैं करूं? नए हाथ नहीं आ रहे जी। सर मैं करूं? जी सिस्टर हुमैरा कीजिए अस्लमा से। अस्लमत, अस्लमना, अस्लमत, अस्लमना, ठीक है। अस्लमती, अस्लमतु, अस्लमतुन्ना, अस्लमना। मजारे है तुस्लिमु, युस्लिमना और तुस्लिमीना, उस्लिम, उस्लिमु, तुस्लिमना, उस्लिमु, तुस्लिमना, नुस्लिमु। फिर अमर में सर आएगा अस्लिमी, अस्लिमना। फिर नफी में आएगा ला तुस्लिमी, ला तुस्लिमना। और सर फाइल में आएगा मुस्लिमतुन, और मफूल में मुसलमतुन। और मस्दर इस्लाम। इस्लाम, मस्दर इस्लाम। जी इख्तलाफा है। ये सिस्टर का हाथ काफी देर से बुलंद है, कहीं थक ना जाए। नूरीन अकरम जी, इख्तलाफत। जी, इख्तलाफत, इख्तलफना, इख्तलफती, इख्तलफ्तु और इख्तलफ्तुन्ना, इख्तलफना। ठीक है, इसको ना एक मरतबा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करें कि बाकी लोग आपके साथ दोहरा सकें। फिर से शुरू करें। ठीक है। इख्तलफत, इख्तलफना, इख्तलफ्ती, इख्तलफ्तु, इख्तलफ्तुन्ना, इख्तलफना। अब मुदारे का, अच्छा हिया नहीं, ये तो हिया का ही था। तख्तलिफु, यख्तलिफना, तख्तलिफीना, अख्तलिफु और तख्तलिफना, नख्तलिफु। इख्तलफी, इख्तलीफी, इख्तलीफी, हाँ जी। इख्तलिफना, ला तख्तलीफी, ला तख्तलिफना और मुख्तलिफुन, इसका मुख्तलिफातुन, मुख्तलिफातुन, मुख्तलफातुन और इख्तिलाफुन। इख्तिलाफुन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह। और ये हमारा टॉपिक मुअन्नस क्लियर हो गया, पूरा हो गया। कोई मुअन्नस छोड़ा तो नहीं है हमने? नो सर। अच्छा जी, तो मुअन्नस के बाद अगला टॉपिक था डुअल, तस्निया। तो तस्निया में हमने कौन कौन सा तस्निया पढ़ा है? तो तस्निया में हमारे पास एक तस्निया आया पहले, ज़माइर वाला तस्निया। इसमें आएगा ज़माइर और फिर दूसरा भी ज़मीर ही है, ज़माइर मुत्तसिला, फिर फेल मादी, फिर फेल
मुदारे। तो ज़मायर हमने पढ़ा था हुआ और हम, मुत्तसिला में हमने पढ़ा था हु हम। इन दोनों के दरमियान में आएगा एक ही जो दोनों सूरतों में आएगा हुमा। ये हुआ वाली जो ज़मीरें थी उसमें भी आएगा हुआ हुमा हम, और रब्बुहु वाली जो थी वहां पर भी रब्बुहु रब्बुहुम है, तो दरमियान में आ जाएगा रब्बुहुमा। ठीक हो गया। यानी ये जो जमा वाला था इसके आखिर में हमने अलिफ ऐड कर दिया। इसी तरह जो मुखातब का था तो का था, सॉरी यहाँ पर था का और यहाँ था अंता, और जमा थी अंतुम और इधर था कुम। तो यहाँ का तो तस्निया आ जाएगा कुमा, और अंतुम में वही वाला रूल अप्लाई होगा कि जो जमा है उसके आगे अलिफ लगा देंगे तो ये बन जाएगा तस्निया अंतुमा। तो अब ये बन गया हुआ हुमा हुम, दोहराए से हुआ हुमा हुम, अंता अना अंतुमा अंतुम नहनु, हुआ हुमा हुम अंता अना अंतुमा अंतुम नहनु। क्लियर है? यस सर। दो हमने नए सीखे हैं, फिर करें। हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, अंता अना अंतुमा अंतुम नहनु, अंता अना अंतुमा अंतुम नहनु। और मुत्तसिल ज़मीरों में हमने पढ़ा था रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। अब इसमें दो जगह पर हमें डुअल चाहिए, क्योंकि जो अपने लिए है वो डुअल हो या प्लूरल एक ही लफ्ज यूज होता है, यानी ना जो है वो प्लूरल के लिए भी यूज होगा और डुअल के लिए भी यूज होगा। तो इसलिए वहां पर हमें एक नया नहीं चाहिए, सिर्फ दो नए चाहिए हैं, एक गायब के लिए जो उसका डुअल चाहिए और एक मुखातब के लिए। तो ये बनेगा रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी रब्बुकुमा रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी रब्बुकुमा रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुका रब्बी रब्बुकुमा रब्बुकुम रब्बुना। ठीक हो गया? आगे चलें। जी सर। अच्छा, फिर जी सर। माजी के अंदर जो हमें एक चाहिए, यहाँ पर भी वही होगा। जो अपने लिए बात कर रहे हैं वहां पे हमें डुअल के लिए कोई नया लफ्ज नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें सिर्फ हर गिरदान के अंदर दो दो चाहिए हैं डुअल वाले। तो फिर माजी में एक आ जाएगा, हम फ़ाअला को सामने रखते हैं तो फ़ाअला का गायब के लिए जो तस्निया बनेगा वो आ जाएगा फ़ाअला, अलिफ का इजाफा हो जाएगा फ़ाअला, और फ़ाअल फिर फ़ाअला फ़ाअला आ जाएगा, और फ़ाअलता से फ़ाअलतुमा आ जाएगा। फ़ाअलतुमा। अब ये बनेगा फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअलू, फ़ाअला फ़ाअला फ़ाअलू, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलना, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलना। फिर दोहराएं, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलना। एक बार फिर, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलना। ठीक हो गया?
مضارع میں بھی اسی طرح آئے گا. اپنے لیے جو بول رہے ہیں اس میں ڈول نہیں چاہیے, صرف غائب اور مخاطب کا چاہیے, تو یفعلو سے آئے گا یفعلانی, اور تفعلو جو مخاطب والا تھا اس سے آ جائے گا تفعلانی. یفعلو یفعلانی یفعلون, یفعلو یفعلانی یفعلون, یفعلو یفعلانی یفعلون, یفعلو یفعلانی یفعلون, تفعلو افعلو, تفعلانی تفعلون نفعل, تفعلو افعلو, تفعلانی تفعلون نفعل, تفعلو افعلو تفعلانی تفعلون نفعل. پھر دہرائیں یفعلو یفعلانی یفعلون, تفعلو افعلو تفعلانی تفعلون نفعل, یفعلو یفعلانی یفعلون, تفعلو افعلو تفعلانی تفعلون نفعل. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد رہ جائے گا امر. تو امر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی ہے, صرف غائب والا نہیں ہے. پھر بڑا تھا افعل, اس کے آخر میں الف آ جائے گا افعلا. اسی طرح لا تفعلتا تو لا تفعلا آ جائے گا. افعل افعلا افعلو, افعل افعلا افعلو, نون نہیں آئے گا, یہ یاد رکھیے گا. امر میں افعل افعلا افعلو, لا تفعل لا تفعلا لا تفعلو, لا تفعل لا تفعلا لا تفعلو. سر یہ مؤنث میں بھی ایسے ہی ہوگا, یہ جو ڈوئل والا؟ مؤنث میں ڈوئل کی پریکٹس ویسے بک میں بھی نہیں دی گئی ہے, اور اس کا ایسا بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ اپنا جو ہے نا وہ انرجی ابھی نہ لگائیں تو بہتر ہے, کیونکہ قرآن میں استعمال نہیں ہے. ویسے اگر دیکھا جائے ایک جو ہے نا اس میں سمپل سا رول ہے نا, کہ ماضی کے اندر کیا ہوگا کہ فعلا سے تسنیہ کیسے بنایا ہے, فعلا کے آخر میں الف لگا دی ہے, الف لگا فعلا. فعلت کے آخر میں الف لگائیں گے تو تسنیہ وہاں بھی بن جائے گا فعلتا فعلتا. فعلتا فعلتا. فعلا پہ بھی زبر ہے نا, فعلتا. فعلت میں لام پہ تو زبر ہے ہی ہے نا, تو اس کے آگے جب الف لگائیں گے تو الف کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے پہلے زبر پڑھی جائے, ورنہ الف پڑھا نہیں جا سکتا, تو وہ تا پر بھی زبر آ جائے گی, فعلتا آ جائے گا. باقی فعلتما دونوں میں سیم ہے, مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے فعلتما سیم ہے. اور مضارع میں تفعلانی ہی چلے گا, تفعلین سے بھی تفعلانی آئے گا, اور تفعلو سے بھی تفعلانی آئے گا. ایزی ہے, وہ بہت مشکل نہیں ہے. نہیں سر, میں نے تو یہ امر میں پوچھا تھا. امر میں تو یہ سیم رہے گا, افعلا سیم ہی رہے گا. ہاں, جیسے افعلی پھر اس کے بعد افعلا پھر افعلنا, اس طرح سے ہو جائے گا. جی ایسے ہی امر میں سیم رہے گا. سر ایک چیز پوچھنی تھی. جی جی سر, حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا, اس میں دو ہی ہے نا, مطلب حضرت آدم علیہ السلام تو مائی حوا علیہ السلام دونوں کا ذکر آ رہا ہے, تو لیکن یہ سیگا آ رہا ہے نا اس میں, نہ آ رہا ہے نا, وہی آ رہا ہے, نہ آ رہا ہے, نہ آ رہا ہے نا, لیکن ہے تو دو ہی نا وہ. جی ہیں دو ہی. ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ جو اپنے لیے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ دو کے لیے الگ سے کوئی نہیں ہے, وہ جو ہم والا ہے وہی ہم دو وہی آئے گا, ظلمنا انفسنا, ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. جی, لیکن وہاں دو مراد ہے, دو مراد. لیکن سر یہ اسی بارے میں نا کے بارے میں ایک اور بھی کوشچن ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بارے میں بکلنا اور یہ اصلنا آتینا آتیناہم الکتاب ارسلنا انزلنا, یہ نا استعمال کیا ہے. تو وہ جو استعمال کیا ہے یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, جو ذرا
آپ دیکھیں نا وہ ہوا کرتا تھا جب وہ بادشاہوں کا، تو بادشاہ بات کس طرح کیا کرتے ہیں، ہم یہ فرمان جاری کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بادشاہ ہوتا تھا فرمان جاری کرتے ہیں، اسلوب ہوا ادب اور کسی کی ہائنس کو بتانے کے لیے اور کسی کے مقام اور مرتبے کے لیے بعض اوقات اپنے ایک کے لیے ہم کا لفظ استعمال کر لیتے وہاں وہ بات تھی ذہن میں نے کہا شاید کوئی اس کی گرامٹک کبھی بھی شاید کوئی ہو وجہ، نہیں وہی یہی وجہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے اس کو یوں ہی استعمال کیا ہے، انزل نہ کہہ کر اس پہ بعض اوقات یہ شبہ مطلب اعتراض اٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی توحید پر اعتراض اٹھا دیا جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا دعویٰ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جبکہ اللہ نے تو خود کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے، نحن تو جمع کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے، یہی بات ہے کہ یہاں اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اللہ اپنی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو خود بیان کرتا ہے، تو اللہ کو تو یہ شایان شان ہے کہ وہ تکبر کے کلمات کے ساتھ اپنی بات کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس طریقے سے تفاخر کے اور بڑے کلمات بولے، لیکن ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، اکثر بولا جاتا ہے۔ جی سسٹر ام موسیٰ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ نا کا صفہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی کی وجہ سے یوز کیا ہے، تو پھر ایسا کانسٹنٹ ہونا چاہیے تھا نا پورے قرآن میں، تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نئے کا صفہ یوز کیا۔ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، صحیح آواز کچھ بریک ہو رہی اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ موسیٰ آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی، آپ کی کوشچن سمجھ نہیں آیا، آپ نے کیا کوشچن کیا؟ اچھا سسٹر اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں گی تو بہتر ہوگا۔ جی نور محمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ چھوٹی سی کنفیوژن تھی، ایک دو لفظ کے بارے میں پوچھنا تھا جی۔ یہ انا اور انا، ان میں تھوڑا سا فرق ذرا سمجھا دیں، اسی طرح ازا اور از، اس میں ذرا فرق سمجھا دیں۔ اچھا چلیں، یہ چونکہ قرآن والے پورشن میں آنے والی چیزیں ہیں تو ان کو ہم اینڈ پہ رکھتے ہیں، نوٹ میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں، ان کیس اگر میں بھول جاتا ہوں تو مجھے آخر میں دوبارہ یاد دلا دیجیے گا کہ انا اور انا کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد ہم نے ڈوئل بھی کر لیا، اور اس کے بعد فعل مجہول ہم نے پڑھا، تو مجہول بنانے کا ہم نے طریقہ آپ کو یاد ہے کہ فاعل اور مفعول نہیں کریں گے، اس میں ڈوئل میں تثنیہ کی صیغوں میں فاعل اور مفعول، اسم فاعل اور اسم مفعول کو دیکھ لیں ہم، وہاں تثنیہ بنانا آسان ہے کہ اس کے واحد کے آخر میں آنی کا اضافہ ہو جائے گا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری بک میں یہ ہے نہیں، لیکن آسان ہے، کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس آیا فاتحن، اس سے ڈوئل بن جائے گا فاتحانی، ٹھیک ہے۔ اس سے مفعول آیا مفتوحن، تو اس کا ڈوئل بن جائے گا مفتوحانی۔ فاتحن، فاتحانی اور مفتوحانی، سوری فاتحن، فاتحانی، مفتوحن، مفتوحانی، مسلم، مسلمانی۔ جی جو دو زیر والے اور دو زبر والے، اس میں تھوڑا چینج ہوگا، جیسے ہم نے واؤنون اور جانون والا کیا تھا، اس دو میں ہوگا زیر اور چینج، دو اس میں جی جی اس کا فاتحون اور فاتحین ہے تو فاتحان میں چینج ہوگا، یہ چینج ہم اسم کی تبدیلیاں پڑھیں گے نا اگلے کورس میں، تو وہاں پر ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی چینج آئے گا، چینج کی صورت میں یہ زیر ہی وہ یا بن جائے گی، فاتحانی ہے، مسلمن مسلمانی ہے تو دوسری صورت مسلمینی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ دعا میں بھی ہے نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، تو مسلمینی دو فرما بردار،
मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी आएगा। अच्छा, इसके बाद अगला था फेले मजहूल। तो फेले मजहूल को तो मुझे याद पड़ता है, बड़े तफसील से हमने डिस्कस किया था। किसी के जहन में हो, किसी ने नोट्स सामने रखे हुए हों तो मुझे बताते जाएं कि फेले मजहूल माजी में कैसे बनता है, क्या रूल बताए थे। हाँ जी, फेल मजहूल हमने किया था जी। फेले मजहूल में पहले लफ्ज को क्या करेंगे? पेश, पहले लफ्ज को पेश दे देंगे। पहला लफ्ज पेश लगाएंगे सर पहले पर, आखिरी लफ्ज और तब्दील नहीं करेंगे। सेकंड लास्ट पर जेर लगाएंगे। सेकंड पहला लास्ट पर लफ्ज जेर आ जाएगा पेश, आखिरी लफ्ज तब्दील नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा, सेकंड लास्ट पर जेर हो जाएगा, जेर हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और हरकत वाला हो या मुतहर्रिक हो तो साकिन वाला साकिन ही रहेगा, साकिन को साकिन रहे। देंगे। ठीक है, और मुतहर्रिक जो हरकत वाला होगा उसको उनको पेश दे देंगे। ये सबको क्लियर है? ये चीजें बड़ी मुझे याद पड़ रहा है कि काफी तफसील से हमने किया था। जी सही के मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक अब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इनक़लाबा, इसको बनाना है मजहूल, तो कैसे बनाएंगे? देखिए रूल क्या पड़ा है, पहले वाले को पेश देना है। हाँ जी, आखिरी वाले को क्या करना है? तब्दील नहीं करना। सेकंड जो साकिन है वो साकिन ही रहेगा। उसके अलावा जो बाकी हरकत वाले हैं उनका क्या होगा? पेश। तो फिर क्या बनेगा? उनक़ुलिबा। ठीक है, एक और देख लेते हैं कोई। इख्तलफ तुम, सेकंड लास्ट यहाँ से क्या मुराद है? ये जो इख्तलफा में सेकंड लास्ट है वही यहाँ पर भी सेकंड लास्ट होगा। तो इस रूल के मुताबिक ये क्या बनेगा? उख्तलिफ्तुम। अच्छा जी, तग़फ़रू, तो इससे क्या बनेगा मजहूल? इस्तग़फ़रू नसारा से क्या बनेगा? चाहे तो नसरना से नुसिरना। तो ये फिर माजी मजहूल क्लियर है सबको? जी सर एक आपने पढ़ा था एग्जांपल यू ही, सर इसका वजन क्या था? अस्लमा की उससे था यू ही। जी सर, यू ही ये अस्लमा से है ना? अच्छा
اس کے مادے کے حروف تھے واو ہا اور یا. اس کو اسلمہ پر لے گئے تو یہ بن گیا تھا اوہا اور یوہی. یسلمو تھا, یسلمو سے یوہی بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی, فعل مضارع مجہول کیسے بنے گا؟ فعل مضارع مجہول مضارع مجہول میں پہلا حرف کیا کریں گے؟ مضارع مجہول میں پہلے حرف پہ پیش لگائیں گے. آخری حرف تبدیل نہیں ہوگا. سیکنڈ لاسٹ زبر. سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ زبر. لاسٹ پھر زبر. تو یوں فورا نہیں زیر آئے زبر 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 آئے گا. پہلے سے شروع سے بتائیں. پہلے حرف پر کیا ہوگا؟ پیش پیش پیش. آخری حرف تبدیل نہیں ہوگا. تبدیل نہیں ہوگا. سیکنڈ لاسٹ زبر زبر زبر. ساکن ساکن ہی رہے گا. ساکن ہی رہے گا. ساکن ہی رہے گا. اور باقی متحرک پیش آ جائے گا. پیش پیش آ جائے گا. نہیں, یہاں پر باقی متحرک بھی اپنی حرکت پر ہی رہیں گے, یعنی باقی متحرک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سر آپ نے تو لکھوایا تھا کہ یہ وہ پیش دے ماضی میں دیں گے. لکھوایا تھا. وہ ماضی میں پیش آئے گی. ماضی ہے, مضارع میں ماضی میں پیش ہوگی, مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اب آئیں اس رول کے مطابق ہم بناتے ہیں نا تھوڑے سے, تو وہ ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گا. میں یہاں لکھتا ہوں حرکت والی تبدیلی نہیں. ينقلب يختلف يستغفر. اب بتائیں ینصر سے کیا بنے گا مجہول؟ شروع میں آ جائے گا پیش, آخر میں تبدیلی نہیں. سیکنڈ لاسٹ پہ زبر, جو ساکن ہے وہ ساکن ہی رہے گا اور متحرک ہے نہیں یہاں, تو یہ بن جائے گا ینصر. یسلم سے یہاں پر مضارع کا جو معلوم والی حالت تھی اس میں بھی یہاں پر پیش ہی تھی, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پیش پہلے سے موجود ہے وہاں پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اسی پیش کو برقرار رکھیں. یہ یسلم بن جائے گا. یعلم سے ینقلب سے ينقلب. یختلف سے یختلف, اور یستغفر سے يستغفر. یہ مضارع بھی ہو گیا مجہول. اور اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک, اس میں کوئی سوال کسی کا مجہول کے حوالے سے کوئی بات پوچھنے والی ہو کوئی؟ سر وہ جو اس کی مونس بنتی ہے جو کمزور حروف ہیں اس کے اندر واپس کمزور حرف آ جاتا ہے نا؟ جی, وہاں پر کمزور حروف والے رولز اپلائی ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے تھوڑی سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. سر یہ دعا کا لکھے ذرا, ایک دعا کا, اس میں جب اس میں ہم نے یدعو کرنا ہے, یدعو لکھنا ہے, تو اس میں پھر واو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یدعو ہے. ہاں جی. اب اس کا جب بنائیں گے مجہول بنانا ہے. اچھا, جب مجہول بنائے نا تو کمزور والوں کو پہلے اپنی اصلی حالت میں لے جائیں. تو یدعو کون سا پیٹرن کون سا ہے؟
دعا یدعو یہ دعا نون والا نصرہ. نون والا دعا تو یدعو نصرہ کے اعتبار سے یدعو کیا ہونا چاہیے؟ ینصرو کی طرح یدعو. ٹھیک ہے. اب یہ اس یدعو سے مجہول بنائیں تو رولز اپلائی کریں. ید پہلے پہ پیش، پہلے پر پیش، دوسرا دال ساکن ہے. ہاں پھر عین کے اوپر پیش. پیش کون؟ دیر آئے گی نا، پہ زبر پیش کیوں آئے گی سر، زبر زبر آئے گی ان کا. زبر اور واو پر پیش. اب یہ بن گیا یدعو. اچھا یہ آپ اس کو کنسٹرکشن ہاں جی گزارے یون سارو سے یدعو. یدعو بن گیا. اب کمزور حروف والے رولز اپلائیں گے. کیا کمزور حروف پر حرکت پڑھنا مشکل ہے، اس حرکت کو شفٹ کریں گے. اگر پیچھے حرکت نہ ہو، یہاں شفٹ ہو سکتی ہے، واو کی پیش عین پر جا سکتی ہے. حرکت تو ہے آلریڈی سر عین پہ، عین پر آلریڈی حرکت موجود ہے، اس لیے یہ واو پیچھے نہیں جائے گا، یہ واو یہاں سے اڑے گا. یہ اڑ گیا. اب یہ عین جو ہے یہ زبر ہے عین کے اوپر، تو زبر یہ چاہیے میرے پاس والا کوئی بھی کمزور حرف ہے اس کو ہم الف میں بدل دیں. تو یہ بن جائے گا یدعا. یدعا. اور اس کو لکھنے کا دوسرا انداز ہوتا ہے اس طریقے سے یدعا. یدعا ٹھیک ہے. تو سر اس کی پھر مونس میرا خیال ہے ایک تو یہ فعل کمزور ہے، اوپر سے ہم نے اس کو مجہول بنایا. اب آپ اس کو مؤنث بھی کروانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا مشکل میں برڈن ہو اپنے جائے آپ گا. کو پریشانی میں بننے میں اسی طرح ہے میتھ کی طرح بالکل. رولز بالکل اسی طرح. آپ کے پاس اگر وہ رولز پر آپ کی گریپ ہو گئی ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے. جو سر میتھس میں کمزور ہو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر جو ہے نا جتنا پڑھایا جا رہا ہے صرف اسی میں فوکس رکھیں. وہ بھی میتھ کے ہی اس میں سے ہے. میتھ کے ٹیچر ہی کہا کرتے تھے کہ سر یہ یدعا الف کو آپ نے یا سے تبدیل کر دیا؟ نہیں تبدیل نہیں کیا سر، تبدیل نہیں کیا یا سے. جی وہ لکھنے کا انداز ہے. یہ الف جب آخر میں آ رہا ہو نا تو اس کو جو ہے نا وہ یوں لکھا جاتا ہے. یہ اچھا اچھا ٹھیک لکھنے کا ایک سٹائل ہے صرف، بس پڑھنے میں تو وہ الف ہی آ رہا ہے یدعا. سر یہ الف زبر کی وجہ سے آیا نا، عین پہ جو زبر ہے اس کی وجہ سے الف آیا. جی اس کو الف بنا دیا زبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اور یدعا بھی لکھ سکتے ہیں، الف بھی لکھ سکتے ہیں یہ یا کی جگہ پہ. الف اصل میں اب رسم الخط سمجھے ایک طرح سے طے ہو گیا ہے کہ اب یہی لکھنا ہے، تو وہ اسی انداز سے لکھا جاتا ہے. آپ اگر لکھیں گے تو پڑھنے والے اور بگنر کے اعتبار سے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن جو ہے نا وہ اس کو عرب کسی کے سامنے لکھا جائے گا تو وہ اس کو ناپسند کرے گا کہ آپ کو عربی لکھنی نہیں آتی. ٹھیک، اتنا ایک الگ اسکل ہے نا وہ ہے. ادروائز پڑھنے کے اعتبار سے پروناؤنس تو ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز اور پڑی تھی، حاسبہ کو جب ہم بنا رہے تھے مجہول، تو حاسبہ سے مجہول بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ حاسبہ. تو حاسبہ سے یہ حوسبہ کیوں بن گیا؟ یہ ہا پر پیش جب دی تو پیش کے بعد والا یہ الف جو ہے نا وہ واو میں بدل گیا. واو میں چینج ہو گیا. حوسبہ. ٹھیک ہے. تو سورہ جمعہ کے آخری رکوع کی آیات کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا. یہ نودیا کہاں سے آیا ہے؟ وہ تھا نادا، اس نے پکارا. نودیا پکارا گیا. ٹھیک ہے. تو اذا نودیا جب پکارا جائے، اذا نودیا جب پکارا جائے للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع.
مجہول بھی مکمل ہو گیا. مجہول کے بعد اگلا ٹاپک تھا کروما. کروما تو کوئی ایک جو ہے وہ بتا دیں, سنا دیں کروما کا ٹیبل کیا ہوگا. کون سنانا چاہے گا کروما کا ٹیبل؟ سنانا نہیں چاہے گا بلکہ پریکٹس کروانی ہے, باقی سب کو بھی جو ہے وہ پریکٹس کروائیں. کون ہے؟ سسٹر معصومہ اعظم, کروما کا ٹیبل آپ کروائیں گی؟ جی سر. کاروما, کروما, کرومو, کرومو, کرومتا, کرومتا, کرمتا, کرمتو, کرمتم, کرمنا, کرومنا, کرمنا, یکرمو, یکرمونا, یکرمونا, تکرمو, تکرمو, اکرمو, اکرمو, تکرمونا, نکرمو, نکرمو, اکرم, اکرم, اکرمو, اکرمو, لا تکرمو, لا تکرم, لا تکرم, لا تکرم, لا تکرمو, لا تکرم, کریمن, کریم, کرامتن. اور مفعول میں آ جائے گا ڈیش, مفعول ڈیش. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی خصوصیت کیا تھی کہ اس میں مفعول استعمال نہیں ہوتا, کروما والے پیٹرن میں مفعول نہیں آتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اس کا اسم فاعل جو ہے وہ ابھی تک ہم جو پڑھتے آئے گے فاتح, ناصر, ضارب, ان کی وجہ یہ آ جائے گا, یہ کارم نہیں آئے گا بلکہ یہ کریم کے وزن پر آئے گا, فعیل کے وزن پر. کریم, حکیم, عظیم, اس پیٹرن پر آئیں گے. اسی یہ طرح سے ایک اور صفت والا بھی آ گیا نا, صفت جو ہم نے پڑھی ہے. ہاں جی, اسی کو اس میں صفت بھی کہا گیا ہے. اچھا, ایک جو ہے وہ مادہ اور ہے ہا, کاف اور میم. اس سے اگر کروما کے پیٹرن پر 6 چابیاں بنانی ہوں تو کیا بنیں گی؟ حکومہ, یحکمو, یحکمو, احکم, حکیم, حکیم, ڈیش, اور حکمتن یا حکمن. نہیں, حکمن نہیں, حکمتن ہوگا. یہ کروما کے پیٹرن پر آئے گا نا تو پھر اس کا مصدر ہوگا حکمتن, حکمتن. اور اس کا اسم فاعل کی جگہ پر آئے گا حکیمن, اور اسم مفعول میں ڈیش آ جائے گی. لیکن اگر یہی ہا, کاف اور میم ہے, اس کو نصرہ سے بنائیں وہ بھی بن سکتا ہے, تو پھر ہوگا حکمہ, یحکم, احکم, حاکم, محکوم اور حکم. ٹھیک ہے. فرق کیا ہوگا؟ جب یہ کروما سے آ رہا ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوگا وہ دانا ہوا, عقل مند ہوا, عقل مند ہوا. اور نصرہ سے جب آئے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا اس نے فیصلہ کیا, فیصلہ کیا. تو حاکم فیصلہ کرنے والا, محکوم جس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو وہ قرآن میں آتا ہے نا, فاللہ یحکم بینکم, اللہ فیصلہ کر دے گا تم لوگوں کے درمیان یوم القیامہ, قیامت کے دن. تو اس کروما والے پیٹرن کی خاص باتیں جو ہے وہ 2 تھیں. ایک تو یہ کہ اس کا اسم فاعل جو ہے وہ عام اسم فاعل کی طرح فاعلن کے وزن پر نہیں آتا بلکہ فعیل کے وزن پر آئے گا, اور وہ اس میں صفت کہلاتا ہے. یعنی اس میں صفت اگر آپ نے پہچاننی ہو تو سب سے پہلی چیز آپ یہ چیک کریں کہ اس کا ٹیبل کروما سے اگر بن رہا ہے تو وہ اس میں صفت ہے. باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی, جو ہم نے لازم اور متعدی کی بات پڑھی تھی وہ بعد میں آئیں گی. پہلے ہم سب سے ٹیبل دیکھ لیں کہ اس کا ٹیبل اگر کروما سے بن رہا ہے تو بغیر کسی دوسری دلیل کے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں صفت ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو اسم فاعل ہے وہ فعیل کے وزن پر اس میں صفت آتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا. اس پیٹرن پر آنے والے جو افعال ہیں ان کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا. سر اس میں گاڈ گفٹڈ کانسیپٹ پایا جاتا ہے, یہ آپ نے بتایا تھا لاسٹ میں. یہ انسان کے کمائے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بات بتائی تھی کہ یہ عام طور پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں. اس کو انسان جو ہے وہ کما کر اپنے اندر نہیں پیدا کرتا. گاڈ گفٹڈ قسم کی جو ایبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے کی جاتی ہے. شروفہ, عظومہ, کروما,
یہ شرافت، شریف ہونا یا مقام کی بلندی، عزت مل جانا، یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل ہے نہیں. تو یہ بھی ایک مفہوم کے اعتبار سے اس میں ہے. اس کے ساتھ ایک حسیبہ پڑھا تھا، حسیبہ یحسبو، اس کا معنی بھی تھا گمان کرنا. تو حسیبہ یحسبو، احسب، اور اس کا اسم فاعل جو ہے وہ احسب پڑھا تھا ہم نے، اسم فاعل کے مقام پر آنے والا لفظ حاسب کی بجائے احسب. تو حسیب یا احسب آ سکتا ہے، اور اسم مفعول جو ہے وہ محسوب کہیں استعمال ہوگا کہیں نہیں ہوگا. اور حسبان ہم نے نہیں کیا یہ مفعول ویسے نہیں ہے نا، یہ حاسبہ کا ہم نے کیا ہی نہیں ہے. جی سر، حاسبہ کے وزن پہ آنے والے چھ چابیاں تو کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے 6 چابیاں کی تھی سر. جی، حاسبہ سے 6 چابیاں ہم نے صرف دیکھی تھی. تو اس کے اوپر اس پیٹرن پر آنے والے افعال جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کی صرف 6 ہی چابیاں کی تھی. سر اس کا پھر حسیب، اس کا ذرا فائل بتائیے گا. حسیب نہیں، وہ دیکھیں میں نے شاید جب یہ پڑھ رہے تھے تو یہاں یہ بھی بات کی تھی کہ یہ جو حاسین اور با کا مادہ ہے، حاسین اور با، یہ آپ کو ملے گا نصارہ سے بھی حسبہ یحسبو، یہ آپ کو ملے گا سمیع سے بھی حسیبہ یحسبو، یہ آپ کو ملے گا ہا سے بھی حسیبہ یحسبو، اور یہ آپ کو ملے گا کاف سے بھی حسوبہ یحسبو. یہ چاروں پیٹرن پر حاسین اور با آئے گا. انٹرسٹنگ. تو جب یہ کرومہ سے ہوگا نا تو پھر اس کا آ جائے گا حسوبہ یحسبو احسب حسیب، اور اس کا مصدر ہوگا حسبن. اور حسوبہ یحسبو کرومہ سے جب ہوگا تو اس کا معنی ہوگا وہ عالی حسب والا ہوا. اردو میں ہم بات کرتے ہیں نا، وہ بڑے حسب نسب کی باتیں کرتے ہو تم. جی جی، حسب نسب جو ہے وہ حسب والا اعلیٰ خاندان والا ہوا، وہ اس میں پھر آ جائے گا حسیب. اور سمیع سے ہو یا نصارہ سے ہو یا باقی تینوں صورتوں میں اس کا جو آتا ہے کیا کہتے ہیں معنی جو ہے وہ تینوں صورتوں میں ایک ہی آئے گا. بلکہ نہیں، حسیبہ اور سمیعہ ان دونوں صورتوں میں اس کا معنی آئے گا اس نے گمان کیا. اور نصارہ سے جب ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اس نے شمار کیا، گنا، حساب کیا، شمار کیا، حساب کیا. اور سر فائل بھی ذرا بتائیں. فائل جو ہے وہ اس میں حسیبہ اور سمیع میں تو آ جائے گا احسب، اور یہاں پر حاسب آ جائے گا. نصرہ سے حاسبن آ جائے گا. حاسبن، احسبن. سر جب کلاس کے دوران آپ نے کروایا تھا تو حاسبہ، یحسبو، احسب، احسب اور محسوب اور حسبان کروایا تھا. جی وہ تو یہ حاسبہ والا پیٹرن ہے نا جو اسپیشل ہے، اس میں یہی ہوگا احسب اور محسوب اور حسبان، معنی گمان کرنا ہوگا. لیکن ابھی یہ جو بات ہے یہ ایک ایکسٹرا، یہ شاید بک میں نہیں مینشن ہے. یہ 4 ہم نے جو ٹوٹل پڑھے ہیں نا 3 حروف والے افعال کے پیٹرنز، وہ 6 پڑھے ہیں. جی جی، فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیعہ یہ ہم نے کسی 1 میں پڑھے تھے، اور ابھی ہم ایک کرومہ پڑھا اور ایک حسیبہ جو یہ ہے. تو یہ ہا، سین اور با کا مادہ ایسا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ان 6 میں سے 4 جو سٹائل ہیں ان چاروں پر جو ہے یہ آ جاتا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس کا مفہوم اور استعمال مختلف ہو سکتا ہے. ایک ایکسٹرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ آپ کے کوئز کا حصہ نہیں. اچھا جی، یہ مکمل ہو گیا ہو تو ہم اب چلیں اسم مکان وغیرہ کی طرف. بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد اگلا ہمارا جو ٹاپک شروع ہوئے تھے وہ تھا اسم مکان. اور اسم صفت، تفضیل، مبالغہ. مکان ابھی تک ہم جو بات کرتے آ رہے تھے، فعال، ماضی میں اس نے کام کیا.
यफ़अलु मुदारे में यानी फ्यूचर या प्रेजेंट में वो काम कर रहा है या करेगा। अमर का उस काम के करने का हुक्म। फ़ाइल इसमें फ़ाइल वही काम करने वाले का नाम। इसम मफ़ऊल वो काम जिस पर असरअंदाज हुआ उसका नाम। और मस्दर काम का नाम। अब मकान आ जाएगा उस काम के करने की जगह ओब्लिक वक्त, दोनों आ सकते हैं, लेकिन आसानी समझने के लिए मकान से जगह जो है ना वो ज्यादा इजी है कि हम उसको समझ सकें। तो काम वही काम, मसलन नसरा है तो माजी में आ जाएगा नसरा, उसने माजी में मदद की। यंसुरु वो मुदारे में मदद करेगा। उनसुर मदद करने का हुक्म। नासिर मदद करने वाला। मंसूर जिसकी मदद की गई। नसरुन मदद करना। तो अब इसम मकान अगर हम इसका बनाते हैं मिसाल के तौर पे मनसर तो मदद करने की जगह, ठीक है। मंसर, जी सर। मंसर कहिएगा। हम फतह को ले लें, फतह माजी है, यफ्तहु मुदारे है, फातिह मदद खोलने वाला है, मफ्तूह जिसको खोला जाए, और फतहुन खोलना तो मफ्तह खोलने की जगह, खोलने की जगह, खोलने की जगह मफ्तह। सर मिफ्ताह कीज को कहते हैं, वो अलग है, उसको हम अभी नहीं डिस्कस करें, वो अलग, वो मिफ्ताह है, वो और चीज है, वो है काम करने का टूल। तो टूल के लिए अलग से जो है ना वो हमारे पास वजन आएगा और हम उसके मुताबिक अस्मा सीखेंगे, वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा जी, तो इसम मकान में हमने 3 वजन पढ़े थे, मफ़अलुन, मफ़इलुन और मफ़अलतुन और मफ़अलतुन। मफ़अलुन कहाँ पर आता है, कौन कौन से पैटर्न हो तो फतहा, नफरा और समिया। फतहा और समिया, इन तीनों पैटर्न्स पे अगर कोई आ रहा हो फेल, यानी बाकी पूरा टेबल इन तीनों पैटर्न में से किसी पर बना हो, तो फिर इस मकान के लिए जो लफ्ज हमने बनाना है वो मफ़अल आइन की जबर के साथ बनेगा। दखला यदखुलु से बनेगा मदखल। खराजा यखरुजु से बनेगा मखरज, मखरज, ठीक है। और समिया यस्माउ से मस्मा बन जाएगा। शरीबा यशरबु से मशरब। आयात में पढ़ा हमने, कद अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, मशरब पीने की जगह, ठीक है। और अगर इन 3 के अलावा हो, चौथा हो, चौथा कौन सा है, दरबा। तो दरबा का पैटर्न अगर तो मफ़इलुन बनेगा। जलसा यजलिसु मजलिस, जलसा यजलिसु, दरबा यदरिबु का पैटर्न है तो इसम मकान बनेगा मजलिस। ठीक है, इसके अंदर हमने एक इन दोनों के मफ़अल और मफ़इल के हिसाब से हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी थी। तो एक्सेप्शन क्या थी, एक्सेप्शन ये थी कि मस्जिद, काम बार बार हो और सजदा, ये तीनों कौन से पैटर्न पर आते हैं, नसरा, शरका, आवाज ब्रेक हो रही है। नेट, अच्छा मुझे लगा मेरा नेट का इशू लग रहा है। का ही डिस्कनेक्ट हो गया। मस्जिद, मशरिक और मगरिब ये वाले है ना। हाँ जी, मीरा आप पढ़ा लो, आप होस्ट बनी हुई है। मैं नहीं पढ़ा रही, सर आएंगे वो खुद ही पढ़ाएंगे। नहीं कर लो अब साजदा, यसजुदु उसजुद साजिद। नहीं जी,
میں نہیں پڑھا رہی. آپ سب سے جب تک سر نہیں آتے میرا ایک کوشچن ہے. جیسے کوئز کے اندر آیا تھا مخرج جو ایک مخرج تھا ایک مخرج جن تھا, تو یہ جو اسم مکان ہوتے ہیں اس کے اینڈ پہ جزم آتی ہے؟ مخرج نہیں, اس میں مخرج اور مخرج تھا, اس میں مخرج یا اس کا کوئی